ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ مجلس بعنوان ایصال ثواب ہے، اور اس وقت کی گفتگو کے لیے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کا ایک ٹکڑا، جس کو میں نے سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان جو مسلمان ہونے کے ساتھ نمازی بھی ہے، دن میں تقریباً 10 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، زبان اہل زبان کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ یہاں اہل زبان کے بدلنے کے ساتھ ترجمہ اور معنی بدل جاتے ہیں۔ کچھ افراد اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، کچھ ترجمہ کرتے ہیں کہ صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ میں بہت سے افراد جلال پور کے بھی یہاں دیکھ رہا ہوں، علاقے کے بہت سے لوگ، کٹگھر کمال میں انہوں نے سنا ہے مجھے، اور بھی بہت سے لوگ میری پہچان میں آ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ علاقہ ایسا ہے جہاں لفظوں کی پکڑ ہوتی ہے، تو اگر لفظ پکڑ میں آ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا کہ کہاں تک بات پہنچ گئی ہے۔ اصل میں ترجموں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ترجمے دونوں ٹھیک ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ صراط مستقیم پر باقی رکھ، وہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ صراط مستقیم دکھا، وہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ ترجموں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، نصیبوں کے درمیان اختلاف ہے۔ ترجموں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، نصیب کے درمیان اختلاف ہے۔ جس کا جیسا نصیب ہے وہ ویسے ہی دعا کر لیتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ میں نے لفاظی کر دی اور آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، نہیں، میں سمجھاؤں گا کہ نصیبوں کے درمیان اختلاف کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ علماء کرام بھی یہاں تشریف فرمائیں۔ ہمیں ہدایت کے معنی جو آغاز میں پڑھائے جاتے ہیں، ہدایت کے عربی میں 2 معنی پڑھائے جاتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، میں سمجھانے جا رہا ہوں کہ نصیبوں کے درمیان کیوں فرق ہے۔ ہدایت کے ہیں 2 معنی۔ ایک معنی ہے ہدایت کے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور ایک معنی ہے ہدایت کے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ ہم اسٹیشن پہ اترے، مجھے تو خیر لینے کے لیے گاڑی پہنچ گئی تھی، میں مثال دے رہا ہوں۔ اسٹیشن پہ ہم اترے، باہر نکلے، کوئی تھا نہیں، ہم نے پوچھا کہ ہمیں عبداللہ پور جانا ہے۔ وہاں ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ باہر نکلیے، یہاں سے رکشہ پکڑیے، رکشہ پکڑ کے فلاں جگہ پہنچیے، وہاں سے آٹو پکڑیے، آٹو والے کو کہیے کہ عبداللہ پور جانا ہے، وہ آپ کو عبداللہ پور لے جائے گا۔ یہ وہیں کھڑے ہو کے اس نے راستہ دکھایا۔ یہ بھی ہمارا ہادی ہے۔ توجہ، جس نے وہیں کھڑے ہو کے ہمیں راستہ دکھایا، یہ بھی ہمارا ہادی ہے۔ ہم نے کہا ہمیں عبداللہ پور جانا ہے۔
ایک صاحب نے کہا اچھا مجلس آپ ہی کو پڑھنی ہے وہاں پہ آج؟ میں نے کہا جی مجھے ہی پڑھنی ہے۔ اس نے کہا میری بائک پہ پیچھے بیٹھ جائیے، اور بالکل وہیں پہ لے آیا جہاں فرش عزا بچھی ہوئی تھی، پوسٹر لگا ہوا تھا، شامیانہ ٹنگا ہوا تھا۔ توجہ دی، ایک ہادی وہ ہے جس نے ہمیں وہیں کھڑے ہو کے راستہ دکھایا، یہ بھی ہمارا ہادی ہے۔ ایک ہادی وہ ہے جو بالکل ہمیں مجلس تک لے آیا، یہ بھی ہمارا ہادی ہے۔ اب میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے فائدے میں کون ہے؟ جو ایسے ہادی کے پیچھے چلا جس نے وہیں کھڑے ہو کے راستہ دکھایا وہ فائدے میں ہے، یا جو ایسے ہادی کے پیچھے چلا جو بالکل مجلس تک لے آیا وہ فائدے میں ہے؟ کون فائدے میں ہے؟ جو مجلس تک لے آیا، جو ایسے ہادی کے پیچھے چلے جو منزل تک لے آئے وہ فائدے میں ہے نا۔ اب اسی کو اٹھا کے لے آئیے اسلام کی طرف۔ اسلام میں بھی آپ کو دو طرح کے ہادی ملیں گے۔ ایک وہ ہادی جو تخت پہ بیٹھے بیٹھے بتائے گا کہ ملک الموت آئے گا، مرو گے، قبر میں جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، محشر میں جاؤ گے، پل صراط سے گزرو گے، اس کے بعد جنت اور جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ اور ایک ہادی وہ بھی ہے جس نے کہا گھبرانا نہیں، مرتے وقت بھی آؤں گا، قبر میں بھی آؤں گا، محشر میں بھی آؤں گا، صراط پہ بھی آؤں گا۔ اب مجھے بتائیے فائدے میں کون ہے؟ جو ایسے ہادی کے پیچھے چلے جس نے یہاں بیٹھے بیٹھے راستہ بتایا وہ فائدے میں ہے، یا جو ایسے ہادی کے پیچھے چلے جو بالکل منزل تک لے کر پہنچے وہ فائدے میں ہے؟ اب پہنچی بات، ایک صلوات پڑھنے بولوں کون فائدے میں؟ وہی نا جو ایسے ہادی کے پیچھے چلے جو کہے گھبرانا نہیں، قبر میں بھی آؤں گا، محشر پہ بھی آؤں گا، صراط پہ بھی آؤں گا، جنت و جہنم بھی بانٹوں گا۔ اسی لیے میں نے کہا ترجموں کے درمیان اختلاف نہیں ہے، نصیبوں کے درمیان اختلاف ہے، مقدر کے درمیان اختلاف ہے۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کون کس ہادی کے پیچھے چلتا ہے، یہ اپنے نصیب کی بات ہے کہ کون کس ہادی کے پیچھے چلتا ہے۔ بہرحال کوئی یہ کہے کہ صراط مستقیم پہ باقی رکھ، یا کوئی یہ کہے کہ صراط مستقیم دکھا، پتہ تو دونوں ہی کو ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم کیا ہے، یا نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ پتہ دونوں کو ہونا چاہیے۔ تو اس وقت کی گفتگو میں تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ میں اور آپ دونوں مل کے پتہ لگا لیں گے کہ صراط مستقیم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب صراط مستقیم کو تلاش کرنے کے لیے گلی گلی، گھر گھر، چوراہے چوراہے، گاؤں گاؤں، شہر شہر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس جگہ اللہ نے صراط مستقیم کا تذکرہ کیا ہے وہیں اللہ نے بتایا ہے کہ کس کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ صراط مستقیم تلاش کرنا آسان ہو گیا کہ مشکل؟ آسان ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمیں صراط مستقیم تلاش نہیں کرنا ہے، اب ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں ان لوگوں کو تلاش کر لیجئے، انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں؟ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم۔ وہ لوگ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں وہ ہیں کہ جن کو آدم کی ذریت میں سے نبی بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑا دائرہ ہے، اللہ نے دائرے کو اور چھوٹا کیا۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور وہ لوگ جو نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار ہوئے ان پر اللہ نے نعمت نازل کی۔ تیسرا دائرہ اور بڑا اہم دائرہ، وَمِن ذُرِّيَّتِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ،
اور اللہ نے نعمت نازل کی ابراہیم کی ذریت پر اور اسرائیل کی ذریت پر۔ ابراہیم کے بارے میں سب کو علم ہے، خلیل خدا، 1,23,999 انبیاء میں جو ہمارے پیغمبر سے الگ ہیں ان میں سب سے بڑے پیغمبر ہیں جناب ابراہیم، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا، ٹھیک ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ جناب یعقوب فرزند ہیں جناب اسحاق علیہ السلام کے۔ جناب اسحاق علیہ السلام کون ہے؟ جناب اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں جناب ابراہیم کے، یعنی اللہ نے دادا کا بھی تذکرہ کیا، پوتے کا بھی تذکرہ کیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جو دادا کی ذریت میں ہے کیا وہ پوتے کی ذریت میں نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب اللہ نے پوتے کا تذکرہ کر دیا تو دادا کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جواب دے گا ابراہیم کے پاس صرف ایک بیٹا نہیں ہے اسحاق، ابراہیم کے ہیں 2 بیٹے، اسحاق بھی اسماعیل بھی۔ اگر ہم صرف یعقوب کا تذکرہ کر دیتے تو اسماعیل کی ذریت باہر ہو جاتی، تو پروردگار پتا چل گیا کہ تو نے یعقوب کی ذریت پر بھی نعمت نازل کی، اسماعیل کی ذریت پر بھی نعمت نازل کی۔ اب چاہے ہم یعقوب کی ذریت کے پیچھے چلے جائیں تب بھی صراط مستقیم پر، اسماعیل کی ذریت کے پیچھے چلے جائیں تب بھی صراط مستقیم پر۔ اللہ جواب دے گا جلدی کیسی ہے، کہاں جانا ہے؟ قرآن پڑھو، آیت پڑھو، تفسیر دیکھو، تاریخ دیکھو، ماضی دیکھو، حال دیکھو، مستقبل دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ سب کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ ہم نے کہا پروردگار سمجھا دے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ کا سمجھنا ہو تو یوں سمجھو، یعقوب کی ذریت بھی آگے بڑھی، توجہ، اسماعیل کی ذریت بھی آگے بڑھی۔ یعقوب کی ذریت میں یوسف ہیں، موسیٰ ہیں، یحییٰ ہیں، زکریا ہیں، عیسیٰ ہیں۔ اسماعیل کی ذریت میں محمد ہیں، پھر محمد ہیں، پھر محمد ہیں، پھر محمد ہیں۔ ان کا پہلا بھی محمد، درمیانی بھی محمد، آخری بھی محمد، سارے کے سارے محمد۔ ہم نے کہا پروردگار اب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ جواب دے گا اب سمجھنا ہو تو کھل کے یوں سمجھو، یعقوب کی ذریت کا آخری وارث عیسیٰ، اسماعیل کی ذریت کا آخری وارث مہدی۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ وہ بھی زندہ، یہ بھی زندہ، وہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا۔ اس کا نزول معجزہ، اس کا ظہور معجزہ، وہ مریم کا بیٹا، یہ فاطمہ کا بیٹا۔ جس دن دونوں آئیں گے اس دن پتا چلے گا کس کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ بھئی مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے مصلی بچھا کے کہے گا میرا نہیں، اس کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میرا نہیں، اس کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ کہاں سے آئے گا؟ کعبے سے۔ توجہ، پروردگار کعبے ہی سے کیوں کہ میں اللہ ہوں، اللہ میری سنت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ میں نے پہلے کو بھی کعبے سے بھیجا تھا، آخری کو بھی کعبے سے بھیجوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آئے گا تو مصلی بچھے گا۔ اب تیار کر لیجئے گا اپنے ذہنوں کو، اپنے خیالوں کو، اپنے شعور کو پوری طریقے سے بیدار کر لیجئے گا تاکہ بات پہنچے تو آپ مجھ تک پہنچ جائیں۔ کہاں بچھے گا مصلی؟ پانی پہ۔ پانی پہ کسی نے آج تک مصلی بچھتے ہوئے دیکھا ہے؟ پروردگار زیادہ ہی اپنے رہبر، رہنما، ہادی، ولی، وسیع، امام کی بلندی کو بیان کرنا تھا، کعبے کی چھت پہ بچھوا لیتا، بیت المقدس میں تالا کھول کے وہاں بچھوا لیتا۔ دنیا کو پتہ لگ جاتا جس کا کعبہ ہے اسی کا بیت المقدس ہے۔ پانی پہ مصلی بچھانے کی کیا ضرورت؟ توجہ، پروردگار شاید جواب دے اسے مصلی نہ سمجھو، یہ مسند امامت ہے۔ توجہ عزیزو، بات پہنچے تو بتانا ہے پوری طاقت سے، اسے صرف مصلی نہ سمجھو، یہ مسند امامت ہے۔ پروردگار مسندیں بھی تو پانی پہ نہیں بچتی، مسند بھی یا منبر پر بچتی ہے یا تخت پر بچتی ہے۔ اللہ جواب دے گا تم نے دیکھا نہیں، ہم نے مسند امامت پہلے منبر پر ہی بچھائی تھی، ہم نے مسند امامت پہلے تخت پر ہی بچھائی تھی، لوگ کودے منبر پہ بیٹھ گئے۔
لوگ کودے تخت پہ بیٹھ گئے. اس بار مسند امامت نہ ممبر پر بچھاؤں گا نہ تخت پر بچھاؤں گا. اس بار مسند امامت پانی پہ بچھاؤں گا. پھر کہوں گا اب جس میں ہمت ہو بیٹھ کے دکھا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ہو سکتا ہے اب بھی کسی کی سمجھ میں صراط مستقیم نہ آئی ہو تو دو چار کوشش اور کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں آ ہی جائے. بھئی اللہ میاں نے بھی صراط مستقیم تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 کوششیں کی ہیں. دو چار تو ہم بھی کر ہی سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. اب نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ تاریخ ہے نہ علمی مشگافیاں ہیں, کچھ نہیں ہے, بالکل سامنے کی بات ہے. اسکول بیگ لے کے جو بچہ اسکول گیا چاہے پڑھا بالکل نہ ہو, بینچ چھو کے اگر واپس بھی آ گیا ہے تب بھی اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے. جیومیٹری ایک پورا علم ہے. جیومیٹری کی زبان میں جیومیٹری جو سمٹتا اسٹوڈنٹ کے بیگ میں جیومیٹری باکس کی صورت میں دکھائی دیتا ہے, وہ پھیلے تو مکمل ایک علم ہے. جیومیٹری کی زبان میں صراط مستقیم کہتے ہیں اسٹریٹ لائن کو. اسٹریٹ لائن. اسٹریٹ لائن اردو میں سیدھا راستہ, عربی میں صراط مستقیم. یاد رکھیے گا, اسٹریٹ لائن سیدھا راستہ صراط مستقیم. جو کہوں وہ بھی سمجھنا ہے, جو نہ کہہ سکوں وہ بھی سمجھنا ہے. جو نہ کہہ سکوں اس کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے, کہنے والی بات تو سبھی سمجھ جاتے ہیں. اسٹریٹ لائن کیا ہوتی ہے؟ یہ کاغذ پر لگی ہوئی دو بندوؤں, گزارش اشارہ بھی ہو رہا ہے, تھوڑا سا آگے مل جائیں, تشریف لے آئیں. جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں بار بار تو جگہ مل جائے گی, تھوڑا سا مل کے بات. بس اتنی جگہ چھوڑ دیجئے کہ ہاتھ اپنے ہلا سکیں, اٹھا سکیں, باقی پوری طریقے سے مل جائے. ادھر آ جائیں, مل جائیے, مل کے بیٹھ جائیے, آ جائیں. اسٹریٹ لائن کیا ہوتی ہے؟ یہ کاغذ پر لگی ہوئی دو بندوؤں یعنی دو نقطوں یعنی دو ڈاٹس کو جو آپس میں شارٹ کٹ میں ملا دے, وہ ہوتی ہے اسٹریٹ لائن. اردو میں سیدھا راستہ, عربی میں صراط مستقیم. جو کہوں وہ بھی سمجھنا ہے, جو نہ کہوں وہ بھی سمجھنا ہے. کاغذ ہمارے ہاتھ میں ہے, اس کے اوپر دو نقطے, دو بندو, دو ڈاٹس لگے ہوئے ہیں. ہمیں بنوانی ہے اسٹریٹ لائن یعنی سیدھا راستہ یعنی صراط مستقیم. ہم آئے, یہاں 3-4 بزرگ بیٹھے تھے. ہم نے کہا بھئی ہمیں صراط مستقیم بنوانی ہے, اسٹریٹ لائن, سیدھا راستہ. ایک بڑے میاں نے کہا لائیے میں بنا دیتا ہوں. انہوں نے کاغذ قلم ہم سے لیا, بغیر کسی سہارے کے, بغیر کسی وسیلے کے, بغیر کسی پیمانے کے, بغیر کسی اسکیل کے, انہوں نے فری ہینڈ لائن کھینچنا شروع کی. بڑھاپا تھا, ہاتھ ہل گیا. جو کہوں وہ بھی سمجھنا ہے, جو نہ کہوں وہ بھی سمجھنا ہے. نہیں بن پائی. دوسرے بڑے میاں ان کے برابر میں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا لائیے میں بنا دیتا ہوں. انہوں نے بھی بغیر کسی اسکیل کے فری ہینڈ لائن کھینچنا شروع کی. ضعیفی ان کی بھی تھی, کھانسی اٹھ گئی. اب پتہ نہیں کون سی تھی, کرونا وائرس کی تھی یا ایسی ہی تھی.
اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے ہر طریقے کی بیماری سے۔ اب جملہ کہنے جا رہا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ کس کس کی تاریخ پہ کتنی نظر ہے اور کون کون لفظوں سے ذائقہ چرا کے پیتا ہے۔ ابھی جملہ کہنے جا رہا ہوں، فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ تیسرے بڑے میاں بھی وہیں بیٹھے تھے، انہوں نے بھی پہلے والے دونوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے فری ہینڈ لائن کھینچنا شروع کی۔ ضعیفی ان کی بھی تھی، آنکھوں سے چشمہ گر گیا، پھر صراط مستقیم نہیں بنا، پھر اسٹریٹ لائن نہیں بنی، پھر سیدھا راستہ نہیں بنا۔ وہیں پہ ایک جوان بیٹھا تھا، توجہ، جو کہوں وہ بھی سمجھنا ہے، جو نہ کہہ سکوں وہ بھی سمجھنا ہے۔ وہیں پہ ایک جوان بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ لائیے میں بنا دیتا ہوں۔ ان تینوں نے اسے گھور کے دیکھا، ہم سے بنی نہیں، تجھ میں سرخاب کے پر لگے ہیں۔ اس نے پلٹ کے جواب تو کچھ دیا نہیں، خاموشی سے اپنا بیگ کھولا، بیگ میں سے جیومیٹری باکس نکالا، جیومیٹری باکس میں سے پیمانہ نکالا، دونوں ڈاٹس کے درمیان رکھا۔ اب جو لائن کھینچی تو بالکل سیدھی تھی۔ توجہ، آ جائے قبلہ تشریف لے آئیے قبلہ، ایک صلوات پڑھیں بار محمد۔ لائن کھینچی، توجہ، تو بالکل سیدھی تھی۔ یعنی اس جوان نے ہمیں بتایا کہ بغیر پیمانے کے صراط مستقیم نہیں ملتا۔ اب دنیا کہاں کہاں سے اہل بیت کے فضائل چھپائے گی، بات پہنچے تو بتائیے گا۔ جا کے کوئی بھی عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، پیمانے کو عربی میں امامت کہتے ہیں۔ بھائی پیمانے کی صورت ذہن میں آ گئی، پیمانہ، اسکیل ذہن میں آ گئی۔ جس کے ذہن میں پیمانے کی صورت آ گئی ہو، اس کی آواز سے بھی پتہ چلنا چاہیے، اٹھے ہوئے ہاتھوں سے پتہ چلنا چاہیے، بلند لب و لہجے سے پتہ چلنا چاہیے کہ پیمانے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ پیمانے کو عربی میں امامت کسے کیسے کہتے ہیں، کیسے امامت ہو گئی پیمانہ، تو اس سے کہیے گا نہ مجھ سے پوچھ، نہ کسی ذاکر سے پوچھ، نہ کسی وائز سے پوچھ، نہ کسی مفتی سے پوچھ، جا کے جیومیٹری کے ٹیچر سے پوچھ کہ پیمانے کو امامت کیوں کہتے ہیں۔ اس لیے کہ پیمانے میں 12 انچ میں نے نہیں رکھے۔ پیمانے میں 12 انچ میں نے نہیں رکھے، اور ہر انچ کے درمیان 5 ڈاٹس بھی میں نے نہیں رکھے۔ پیمانے کے 12 انچ اور 5 ڈاٹس بتاتے ہیں کہ بغیر 12 اور 5 کے صراط مستقیم نہیں مل سکتا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ہو سکتا ہے کہ اب بھی کسی کی سمجھ میں صراط مستقیم نہ آیا ہو، تو چلیے قرآن مجید کی طرف، بالکل آسانی سے صراط مستقیم سمجھا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا دل سورہ مبارکہ یاسین، کون سا سورہ؟ ہاں کہہ لیجئے یاسین، کہنے سے کوئی نہیں مرتا۔ ویسے تو پڑھنے سے بھی کوئی نہیں مرتا، یاسین پڑھنے سے کوئی نہیں مرتا۔ قرآن مارنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن زندگی دینے والی کتاب ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ پڑھتے ہی ہم تب ہیں جب کسی کو مارنا ہوتا ہے۔ یہ ہماری کم بختی ہے، ہماری بد نصیبی ہے۔ قرآن زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے،
جو پریشانی میں مبتلا ہو، مشکلات میں پھنسا ہوا، کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو مشکلات سے باہر نکلنے کا، اسے چاہیے کہ قرآن کھول کے بیٹھے، پڑھے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے کہ قرآن پڑھنا ابھی ختم نہیں کرے گا، اللہ اسے کوئی نہ کوئی راستہ دکھا دے گا۔ مولا نے فرمایا کہ میری ذمہ داری کہ اللہ اسے کوئی نہ کوئی راستہ دکھا دے گا۔ علی والے ہیں ہم، یہ کہنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ علی کی باتوں پہ یقین کتنا ہے، بھروسہ کتنا ہے۔ اپنی زندگی کی تمام رسومات میں صبح سے لے کے شام تک جو بھی ہم ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں، جو بھی ہم شیڈیول بناتے ہیں، اس میں قرآن کو شامل کریں، قرآن کو شامل رکھیں۔ کم سے کم روزانہ کے 15 منٹ قرآن مجید کو دیجیے، ورنہ قرآن مجید قیامت کے میدان میں جو شکوہ کرے گا وہ آپ ہی سے کرے گا، کسی اور سے نہیں کرے گا۔ رسول والے ہیں ہی آپ، شکوہ اپنوں سے ہوتا ہے، غیروں سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ خیال رکھیے۔ قرآن میں آیت ہے نا کہ قرآن مجید محشر کے میدان میں شکوہ کرے گا، اور رسول محشر کے میدان میں شکوہ کریں گے کہ پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا، چھوڑ دیا، الگ کر دیا۔ میری قوم کا تصور اگر آپ اپنے سے کرتے ہیں تو قرآن کو اپنے شیڈیول میں شامل کیجیے۔ شکایت غیروں سے کبھی نہیں ہوتی، شکایت اپنوں سے ہوتی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں ہم؟ صراط مستقیم۔ پہنچ گئے ہم قرآن مجید تک، قرآن مجید کے دل سورہ مبارکہ یاسین تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کیا ڈھونڈنے چلے ہیں؟ صراط مستقیم۔ سورہ یاسین میں کہاں تک آ گئے؟ صراط مستقیم تک۔ اے سید و سردار، قسم ہے قرآن مجید کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اور کہاں پر ہیں؟ علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہیں۔ بات طے ہو گئی کہ رسول کہاں پر ہے؟ صراط مستقیم پر۔ تلاش کرتے کرتے ہم بھی صراط مستقیم پر پہنچے، اللہ کا رسول بھی صراط مستقیم پر۔ تو معاذ اللہ کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور اللہ کے رسول میں۔ مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ میرا حبیب صراط مستقیم پر ہے، بلکہ اللہ نے یہ بتایا کہ جس جگہ میرا حبیب قدم رکھ دے میں اس جگہ کو صراط مستقیم بنا دیتا ہوں۔ توجہ، جس جگہ اللہ کا رسول قدم رکھ دے وہ جگہ کیا ہو جائے گی؟ صراط مستقیم۔ جس جگہ اللہ کا رسول قدم رکھ دے وہ جگہ اللہ صراط مستقیم بنا دیتا ہے۔ مدینہ مومنوں سے چھلک رہا ہے، مومنوں کے درمیان کچھ منافق بھی ہیں، منافق آپس میں مال جمع کرتے ہیں، مال جمع کر کے ایک مسجد بنواتے ہیں، آتے ہیں رسول کے پاس، چلیے چل کے نماز پڑھا دیجئے، فوراً جبرائیل آتے ہیں، توجہ، اے میرے حبیب اس مسجد میں ہرگز اپنے قدم نہ رکھ دینا، پروردگار مسجد تیری، رسول تیرا، نماز تیری، کیوں قدم نہ رکھ دے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں مسجد بنی ہے منافقوں کے مال سے، اور جس جگہ میرا رسول قدم رکھ دے میں اس جگہ کو صراط مستقیم بنا دیتا ہوں۔ منافقوں کے مال سے بنی ہوئی مسجد میں اگر میرا رسول قدم رکھ دے گا تو مسلمان اسے بعنوان صراط مستقیم لے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ منافقوں کے مال سے بنی مسجد مسلمان لے، میں نہیں چاہتا کہ منافقوں کے مال سے بنی مسجد مسلمان لے، میں نہیں چاہتا کہ منافقوں کے مال سے بنی مسجد مسلمان لے۔ غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ رسول کی ولیمہ کس کے مال سے ہوا؟ ابو طالب کے مال سے۔ رسول کا نکاح کس کے مال سے ہوا؟ ابو طالب کے مال سے۔ مہر کس کے مال سے دیا گیا؟ ابو طالب کے مال سے۔ رسول کی پرورش کس کے مال سے ہوئی؟ ابو طالب کے مال سے۔ سمجھنے کی یہی تو بات ہے، جو اللہ منافقوں کے مال سے بنی مسجد ہمیں نہیں دیتا وہ اللہ کافر کے مال سے پلا رسول ہمیں کیسے دے گا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
جاگیے گا، جملہ پہنچے تو بتائیے گا صراط مستقیم کا تعارف کیا ہے؟ جس جگہ رسول کے قدم آئے وہ جگہ صراط مستقیم، جس جگہ رسول کے قدم آئے وہ جگہ صراط مستقیم، جس جگہ رسول کے قدم آئے وہ جگہ صراط مستقیم۔ نہیں پہنچی بات؟ نہیں پہنچ رہا ہے ذہن؟ جس جگہ رسول کے قدم آئے جب وہ جگہ صراط مستقیم ہے تو اگر کسی کے قدم دوش رسول پر آ جائے، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ صراط مستقیم تلاش کرتے کرتے ہم چلے، کہاں پہنچ گئے؟ علی کے قدم تک، رسول کے دوش تک۔ یہی حقیقت صراط مستقیم ہے۔ دعویٰ بدلوں تاکہ دلیل بدل سکوں۔ علی کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے، علی خود صراط مستقیم ہے۔ دعویٰ ہے، دلیل دینے جا رہا ہوں۔ علی خود صراط مستقیم ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جو اکبرپور سے جلال پور جاتا ہے، جو اکبرپور سے عبداللہ پور جاتا ہے، وہ سیدھا راستہ؟ اللہ جواب دے گا اسے زمین پہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تنزیل العزیز الرحیم، صراط مستقیم ہم اپنے پاس سے بھیجتے ہیں۔ یہ بات طے ہو گئی کہ جسے اللہ اپنے پاس سے نازل کرے وہ ہے صراط مستقیم۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ صراط مستقیم کا تعارف کیا ہے؟ جس کو اللہ نازل کرے وہ ہے صراط مستقیم۔ قرآن کو کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ تو اس کا مطلب قرآن کیا ہوا؟ قرآن کیا ہوا؟ صراط مستقیم۔ دعویٰ کیا کیا ہے؟ علی صراط مستقیم ہے۔ دلیل دینے جا رہا ہوں، بات پہنچے تو بتائیے گا۔ قرآن کو نازل کیا ہے اللہ نے، اس کا مطلب قرآن کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے پہاڑ غضب الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ قرآن کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اس کا مطلب صراط مستقیم کا دوسرا تعارف یہ ہوا کہ جس جگہ آتا ہے جگہ کو پھاڑ دیتا ہے۔ اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے رہ گئے۔ صراط مستقیم کا دوسرا تعارف جس جگہ آتا ہے جگہ کو پھاڑ دیتا ہے، جس جگہ آتا ہے جگہ کو پھاڑ دیتا ہے۔ اب تیری مرضی، چاہے علی کو صراط مستقیم مان چاہے مت مان، مگر پہلے 13 رجب کی رات کعبے کی پھٹی دیوار دیکھ لے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ صراط مستقیم کا مسئلہ حل ہوا۔ اب آئیے آخری منزل ہے مجلس کی، اور انشاءاللہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ دو رخ ہیں، جو جملہ میں نے پڑھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے دو رخ ہیں۔ ایک ہے صراط مستقیم، اس کے پہلے اللہ نے کہا اہدنا، یعنی ہمیں ہدایت دے۔ اس کا مطلب صراط مستقیم کا تعلق ہے ہدایت سے۔ کس چیز سے تعلق ہے؟ ہدایت سے۔ ہدایت کا تعلق ہے ہادی سے۔ ہادی ہی تو ہدایت دے گا۔ 1,24,000 انبیاء، ان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ ہدایت دینا۔ یہی تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اسی لیے دنیا میں تشریف لائے۔ آدم سے لے کے خاتم تک سب کے سب ہادی ہیں۔
کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ ہادی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے پھر، ہیں ہادی؟ مسئلہ یہ ہے کہ بعد مرسل اعظم یعنی بعد ختم المرسلین آخری رسول کے بعد ہادی کون ہوگا؟ یہ مسئلہ ہے۔ قرآن سے اگر ایک لفظ بھی ہٹوں تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں، اور اگر میں قرآن سے بتاؤں نہیں بلکہ دکھا دوں کہ بعد رسول ہادی کون ہوگا، تو پھر یہ یاد رکھیے کہ قرآن میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے، بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ قرآن جھوم کے نہیں پڑھنا، پڑھ کے جھومنا ہے۔ پڑھ کے جھومیے، قرآن میں سب کچھ نظر آئے گا، سب کچھ دکھائی دے گا۔ بعد رسول ہادی کون ہوگا یہ بتانے نہیں جا رہا ہوں، دکھانے جا رہا ہوں۔ اور جس کو دکھائی دے جائے ایمانداری سے، اور ہر چیز ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی، بہت سی چیزیں دل کے نور سے دکھائی دیتی ہیں۔ جس کے دل میں جتنا نور ہے اور جو جتنی جلدی دیکھ لے اتنی جلدی مجھے دکھا دے کہ اسے دکھائی دے رہا ہے۔ اور دکھانا کیسے ہے یہ کچھ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد رسول ہادی کون ہوگا بتانے نہیں دکھانے جا رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے میرے حبیب، میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، بس اصطلاحی ترجمہ کر رہا ہوں سامنے کا، تاکہ آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ ہادی آپ ہیں، یعنی رسول ہادی ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا، وہ تو ہادی ہیں ہی۔ بعد رسول ہادی کون ہے؟ انا ومن اتبعنی۔ بعد رسول ہادی وہ ہوگا جو رسول کی اتباع کرے گا۔ کون ہے بعد رسول ہادی؟ جو رسول کی اب اتباع کون کرے گا یہ کیسے پتا چلے؟ ہادی ڈھونڈنا آسان ہوا مشکل؟ کیوں آسان کیسے ہوا؟ اس وجہ سے کہ اب ہمیں ہادی نہیں ڈھونڈنا، اب ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے۔ جو رسول کی اتباع کرے وہی بعد رسول ہادی ہے۔ رسول کی اتباع کون کرتا ہے یہ کیسے پتا چلے؟ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین۔ اے میرے حبیب، جو تمہاری اتباع کریں ان کے لیے اپنے کاندھے کو جھکا دو۔ جو تمہاری اتباع کریں ان کے لیے اپنے کاندھے کو نہیں دکھائی دیا ہادی، ابھی نہیں دکھائی دیا ہادی۔ اب ہمیں ہادی نہیں دیکھنا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول نے کاندھے کس کس کے لیے جھکائے۔ جس کے لیے رسول نے کاندھے جھکائے وہی بعد رسول ہادی ہے۔ پوری تاریخ رسالت میں بس دو ہی جگہ رسول کے کاندھے جھکے ہیں، عید کے دن حسنین کے لیے، کعبے میں علی کے لیے۔ جھکے کہ نہیں جھکے کاندھے؟ عید کے دن جھکے؟ نا سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ نانا نے کہا میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، بچے فوراً سوار ہو گئے۔ محسوس نہیں کیا ابھی آپ نے؟ جو دادا کی عمر کے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ جو رسول نے کہا ہے، جو رسول نے بولا ہے، جو رسول نے بتایا ہے، اور بچے فوراً کہنے پہ سوار ہو گئے۔ کبھی میدان عمل میں نکل کے دیکھیے کہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ اپنے پوتے کی انگلی پکڑ کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہو، آپ کا پوتا آپ سے کہے کہ دادا سب تو گاڑیوں سے جا رہے ہیں، ہمارے پاس بائک بھی نہیں ہے۔ اس سے کہیے کہ میرے کاندھے پہ بیٹھ جا۔ ایمانداری سے بتائیے بیٹھ جائے گا کہ نہیں بیٹھے گا؟ بہت سے تو میرا چہرہ مارے حیرت کیسا تاک رہے ہیں، یہ سن کے بچے اتنے شریف ہیں کہ کہیں گے فوراً بیٹھ جائیں گے۔ نہیں بیٹھے گا بھائی، فطرت کے خلاف بات ہے۔ یا تو گھر پہ جو بائک کھڑی ہے وہ اٹھا کے لائیے، یا کسی بائک والے سے کہیے کہ بھائی اسے بھی لے جا، ایسا ہی ہوگا۔ یا اسے منائیے، بہلائیے
اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں گے فوراً وہ کاندھے پہ سوار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نانا سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ نانا نے بچوں سے کہا میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، بچے فوراً سوار ہو گئے۔ آپ کو ابھی محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ جو بچوں نے کہنا چاہا نانا سمجھ گیا؟ توجہ، اب بچوں نے کہنا کیا چاہا، نانا کیا سمجھا؟ واقعہ اصل میں عید کے دن سے شروع نہیں ہوا، عید کی رات سے شروع ہوا، جب جنت کا لباس آیا۔ توجہ، اگر یہیں بیٹھے ہیں نا، ذہن دل دماغ کہیں چھوڑ کے نہیں آئے ہیں، تو سر انشاءاللہ عرش کی بلندی سے ٹکرانے والا ہے اگر بات پہنچ جائے گی۔ بچے جنت کا لباس پہن کے چلے، بچے جنت کا لباس پہن کے چلے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا بچوں نے کہنا کیا چاہا، نانا کیا سمجھا؟ پھر سنیے، بچے جنت کا لباس پہن کے چلے۔ بچوں نے نانا سے یہی تو کہنا چاہا، نانا جب لباس شان کا ہے تو سواری بھی اسی شان کی ہو۔ جب لباس اس شان کا ہے تو سواری بھی تو اسی شان کی ہو۔ نانا بچوں کو سوار کر کے چلے، ایک صاحب مل گئے، تاریخ نے ان صاحب کا نام بھی لکھا، مگر ہر نام لینا منبر سے ضروری نہیں ہوتا، بہت سے نام زبان کا ذائقہ بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ تاریخ نے بیان کیا کہ وہ صاحب آگے بڑھے، انہوں نے بڑھ کے کہا نعم المرکب، واہ کتنی اچھی سواری ہے۔ رسول نے کہا ہمت کر کے تھوڑا سا اوپر بھی دیکھ لیجئے۔ سواری نہیں، سوار بھی اچھے ہیں۔ ہمارے سماج میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہی لوگوں سے بہلنا ہوتا ہے۔ کسی چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دکان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پان کھاتے رہتے ہیں اور چھیڑتے رہتے ہیں لوگوں کو، یہی کام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان سے اونچا مل جاتا ہے انہیں، ان سے بڑا مل جاتا ہے انہیں۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں بس سنتے رہیے، سنتے مائک آئی ہے، سنتے رہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں ان سے اچھا جواب انہیں مل جاتا ہے۔ دیکھا ایسے لوگوں کو؟ اب ایسے لوگ چالاک بہت ہوتے ہیں، یہ کیا کام کرتے ہیں، پلٹ کے بات بدل دیتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، فوراً کیا کرتے ہیں، بات بدلتے ہیں۔ پوری توجہ دیجیے گا، انہوں نے کوئی فضیلت میں نہیں کہا تھا کہ سواری اچھی ہے، انہوں نے وہی بہلے تھے یہ رسول سے، اور کبھی پتہ نہیں چلتا کہ میں کتنے اونچے سے بہل رہا ہوں۔ جواب انہیں ان سے بھی اچھا ملا، صرف سواری نہیں سوار بھی اچھے ہیں۔ انہوں نے فوراً بات بدلی، اس سے پہلے کہ ان کے رخساروں پہ ابھری ہوئی شرمندگی کی سرخی پہ کسی کی نظر پڑے، انہوں نے فوراً بات بدلی۔ یا رسول اللہ تھک جائیں گے، بچوں کو مجھے دے دیجئے، یا رسول اللہ تھک جائیں گے، بچوں کو مجھے دے دیجئے۔ اب جس کے دل میں رسول کی جتنی بلا جلوہ افروز ہے اتنی بلند طاقت سے بتائے گا کہ رسول کے جملے کو کتنی بلندی پہ جا کے سنتے ہیں۔ جملہ میرا نہیں ہے، رسول کا ہے، جو روز قیامت تک جبین تاریخ پر سنہرے لفظوں میں رسول کا جواب لکھا رہے گا۔ جیسے انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ تھک جائیں گے، بچوں کو مجھے دے دیجئے، رسول نے پلٹ کے جواب دیا بس آپ رہنے دیجئے، پتہ نہیں ہے پھول جس پیڑ کے ہوتے ہیں اسی پہ اچھے لگتے ہیں۔ پھول جس پیڑ کے ہوں اسی پہ اچھے لگتے ہیں۔ بات بھولے تو نہیں ہے، ہادی کون؟ رسول۔ رسول کے بعد کون ہادی؟ جو رسول کی اتباع کرے۔ اتباع کون کرتا ہے؟ جس کے لیے رسول کاندھا جھکائے۔ رسول نے کاندھے کس کے لیے جھکائے؟ عید کے دن حسنین کے لیے، کعبے میں علی کے لیے۔ اس کا مطلب رسول نے کاندھے جھکائے ہیں اہل بیت کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول کی اتباع کرتے ہیں اہل بیت۔ توجہ، رسول کی اتباع کرتے ہیں
رسول کی اتباع کرتے ہیں، قرآن نے آواز دی والسلام علی من اتبع الہدی، جو رسول کی اتباع کرے ان پر سلام، جو رسول کی اتباع کرے ان پر سلام، جو رسول کی اتباع کرے ان پر سلام۔ قرآن جھوم کے مت پڑھا کیجئے، پڑھ کے جھوما کیجئے۔ قرآن نے آواز دی ہے جو رسول کی اتباع کرے ان پر سلام، اور اتباع کرتے ہیں رسول کی اہل بیت۔ اس کا مطلب قرآن کا فتویٰ ہے کہ اہل بیت رضی اللہ نہیں ہے، علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اہل بیت کون ہے؟ علیہم السلام۔ پھر شروع ہوئیے، اتباع کون کرتا ہے؟ اہل بیت۔ اہل بیت کیا ہوئے؟ علیہم السلام۔ یہ قرآن نے کہا، اور رسول نے کیا فرمایا؟ وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَهُوَ مِنِّي، جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔ ہو سکتا ہے مجلس کا آخری جملہ ہو، یہی بات تمام ہو جائے، جملہ آپ سب کو یاد رہے گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جملہ سننے کے بعد آپ کیسے سنتے ہیں، آپ مجھے کب تک یاد رہیں گے، یہ بتانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ رسول کی اتباع کرتے ہیں اہل بیت۔ قرآن نے کہا، رسول نے کیا کہا؟ جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔ اردو ادب میں دو حرف ہیں، کے اور سے، دونوں حرفوں کے درمیان فرق کچھ نہیں ہے، دونوں حرف عظیم اتنے ہیں کہ ان کے بغیر اردو ادب کا کوئی بھی جملہ مکمل ہونا ناممکن تو نہیں ہے، مگر مشکل ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ مگر دونوں حرفوں کے درمیان ایک نازک سا فرق ہے۔ وہ نازک سا فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ ہٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، سے ہٹ جائے تو فرق پڑ جاتا ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔ توجہ، جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔ گھر پہ قرآن رکھا ہوگا، گھر جائیے گا، قرآن کے اوپر کیا چڑھا ہوتا ہے؟ غلاف۔ قرآن کے پاس جائیے گا، قرآن کا غلاف قرآن سے اتاریے گا، قرآن پہ کوئی فرق پڑے گا؟ قرآن کے درمیان سے دو برق نکال لیجئے، اب پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ غلاف ہٹانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑا، برق ہٹانے سے کیوں پڑا؟ اس لیے کہ غلاف قرآن کا ہے، برق قرآن سے ہے۔ توجہ، ہو سکتا ہے آخری جملہ ہو، یہی بات تمام ہو جائے، پوری طاقت سے پڑھوں گا، پوری طاقت سے جواب دینا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ قرآن کے اوپر سے غلاف ہٹائیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق کھینچ لیجئے، فرق پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلاف قرآن کا ہے، فرق قرآن۔ اور یہ بھی ایک عظیم بات ہے، اللہ جن جن چیزوں سے پیار کرتا ہے انہیں پردے میں رکھتا ہے، جن جن چیزوں سے محبت ہے پردے میں رکھتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ اپنی ذات سے پیار، خود کو پردے میں رکھا۔ گھروں میں کعبے سے پیار، کعبے کو پردے میں رکھا۔ کتابوں میں قرآن سے پیار، قرآن کو پردے میں رکھا۔ ہادیوں میں آخری رہبر سے پیار، اسے پردے میں رکھا۔ مخلوقات میں عورت سے پیار، اسے کہا کہ پردے میں رہو۔ پردہ مجبوری نہیں ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کون اللہ کی محبت کو کلیجے سے لگا کے گھومتا ہے، کون اللہ کی محبت کو بازار میں نیلام کر کے گھومتا ہے۔ اللہ کی محبت ہے پردہ، مجبوری نہیں ہے۔ پوری توجہ، قرآن سے غلاف ہٹائیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن سے ورق کھینچ لیجئے، فرق پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلاف قرآن کا ہے۔ توجہ عزیزو، بات پہنچے تو پوری طاقت سے بتانا ہے۔ غلاف قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے۔ غلاف قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے۔ اس کا مطلب کہ ہٹ جائے
کوئی فرق نہیں پڑتا، سے ہٹ جائے فرق پڑ جاتا ہے۔ غلاف قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے، اسی طرح بزم رسول کی ہے، یار رسول کے ہیں، دوست رسول کے ہیں، اصحاب رسول کے ہیں، حسین رسول سے ہے، علی رسول سے ہے، فاطمہ رسول سے ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سنتے سنتے چلیے ایسے ہی، بہت خوبصورت سنا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ۔ اس جملے کا بھی ذائقہ لیتے ہوئے چلیے۔ ایک موقع آ گیا تھا ایسا جب رسول کو کے اور سے میں سے کسی ایک کو چننا تھا، جس کی نظر پہنچ جائے بتا دے گا۔ ایک سورہ نازل ہوا، رسول نے ایک صاحب کو پکڑا دیا، وہ صاحب چلے بھی، جبرائیل نازل ہو گئے، لا یؤدی انتا ورجل منکا، اے میرے رسول یا تو سورہ آپ خود لے جائیے یا اس مرد کو بھیجیے جو آپ میں سے ہو۔ اب رسول کیا کرتے؟ رسول نے بس ایک کام کیا، سورہ برات کے سے لیا، سے کو پکڑا دیا۔ یہی کام کر رسول۔ دو چیزیں تھیں، آپ میں سے بھی ہو، مرد بھی ہو۔ رسول کو خیبر یاد آ گیا، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ لَا يَرْجَعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، اس وقت تک واپس نہیں پلٹے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح نہ پالے۔ خیبر میں علی کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ بولیے، آپ کا کچھ نہیں ٹوٹے گا علم کہنے سے۔ خیبر میں علی کے ہاتھ میں کیا تھا؟ علم۔ موقع آ گیا صلح حدیبیہ کا، رسول نے علی کو پکڑا دیا قلم۔ کیا پکڑا دیا؟ قلم۔ اس کا مطلب نبی کے پاس دو چیزیں، علم بھی قلم بھی، اور علی نبی کی دونوں چیزوں کے وارث۔ علم کے وارث بھی علی، قلم کے وارث بھی علی۔ جملہ ایک ہے، پوری تاریخ سمیٹنے جا رہا ہوں۔ علم کے وارث بھی علی، قلم کے وارث بھی علی، قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی، قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی۔ اسی لیے پورے سلسلے امامت میں بس علی ہی اکیلے امام ہیں جن کے دونوں بیٹے امام ہوئے۔ علی نے حسن کو قلم کا وارث بنایا، حسین کو علم کا وارث بنا دیا۔ قلم کی وراثت بھی علی کے پاس ہے، علم کی وراثت بھی علی کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی علی سے محبت کرنے والا ہے، علی سے پیار کرنے والا ہے، اس کے پاس شجاعت بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے۔ علم میں بھی پیچھے نہ ہو، شجاعت اور بہادری میں بھی پیچھے نہ ہو۔ شجاعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ چوراہے پہ کھڑے رہیے کسی کو مارتے پیٹتے رہیے۔ شجاعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کوئی گھر پہ آ جائے اگر نکل کے پوچھ تو سکے کہ کیوں آیا ہے، یہ شجاعت کا مطلب ہے۔ علم کا مطلب دوسرے کو پریشان کرتے رہنا نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا ہے جو علم اس لیے حاصل کرے کہ دوسرے کے اوپر برتری دکھا سکے، اس کا علم کامیابی نہیں دلائے گا، اس کا علم اسے ذلیل کرے گا۔ جو دوسروں پر برتری دکھانے کے لیے علم حاصل کیا گیا۔ علم نہ ہونے سے ہمارے پورے ہندوستان بھر میں چلے جائیے، جتنے بھی اختلافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، سب کی ایک ہی جڑ ہے، علم نہ ہونا۔
علم نہیں ہوتا ہے تو کوئی بھی بہکا کے چلا جاتا ہے۔ قرآن میں دیکھ لیجیے آپ، قرآن میں پورا بیان ہے، فرعون اور فرعون کی قوم کا پورا واقعہ ہے۔ فرعون نے حکومت کی ہے، معلوم ہے کس ذریعے سے حکومت کی ہے فرعون نے؟ قرآن نے وجہ بیان کی۔ فرعون نے جو حکومت کی ہے اس کا ذریعہ حکومت یہ تھا کہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف چڑھا کے لڑانا، بھڑکانا، یہ فرعون کا کام تھا۔ طاقتور لوگوں کو غریبوں کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے وہ طاقتور لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے، وہ طاقتور جب کمزور ہو جاتے تھے تو ان کا ساتھ چھوڑ کے پھر دوسرے طاقتور کو ڈھونڈ لیتا تھا۔ یہ ذریعہ تھا، یہ سبب تھا فرعون کے حکومت کرنے کا۔ ماں کی آغوش سب سے پہلا علم کا گہوارہ ہے، ماں کے ایصال ثواب کے مجلس ہے۔ ماں پوری طریقے سے مظہر صفات کردگار ہوتی ہے۔ اللہ متکلم ہے، بولنا ماں سکھاتی ہے۔ اللہ رازق ہے، کھلاتی ماں ہے۔ اللہ رب ہے، پالتی ماں ہے۔ زندگی اگر ہے، قرآن نے بھی بیان کیا، احادیث میں بھی بیان ہے، پانچویں امام کی ایک حدیث میں بھی ملتا ہے، اللہ اس شخص کی نماز کو کبھی قبول ہی نہیں کرتا جو شخص والدین کی اطاعت نہ کرتا ہو۔ تو پانچ امام کی حدیث میں ہے، اس شخص کی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا جو والدین کی اطاعت نہ کرتا ہو۔ سمجھیے، ممبئی چلے جائیں، دلی چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، لندن چلے جائیں، کوئی بھی علاقے میں شب بیداری ہو، کوئی بھی علاقے میں خمسہ ہو، کوئی بھی علاقے میں مجلس ہو، کوئی پروگرام ایسا نہیں ہے جس میں ہمارا چندہ نہ آتا ہو۔ لیکن 4-5 سال گزر گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عید کے دن باپ نے کپڑے کیسے پہنے تھے، ماں نے دوپٹہ کیسا پہنا تھا۔ یہ سارے اعمال جو ہم دین کے نام پہ کر رہے ہیں، روز محشر ہمارے منہ پہ مار کیے جائیں گے۔ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ اسی سر کا سجدہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے جس سر کے نیچے والے کاندھے ماں باپ کے سامنے جھکتے ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیے۔ بہت اچھا لڑکا ہے، کتنا اچھا ہے کہ مولانا ہر مجلس میں پہلے آ جاتا ہے، فرش بچھاتا ہے، ممبر پہ کپڑا بچھاتا ہے۔ مجھے اس شخص کا مجلس میں آ کے فرش بچھانا سمجھ ہی میں نہیں آتا جو مجلس میں آ کے فرش تو بچھا دیتا ہو، گھر جا کے باپ ماں کے بستر پہ چادر تک نہ بچھاتا ہو، تکیہ تک نہ رکھتا ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جتنے بھی ہم دین کے نام پہ اعمال انجام دیتے ہیں، اگر ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں تو وہ کام ہمارے کسی کام کے نہیں، وہ اعمال ہمارے کسی کام کے نہیں۔ کربلا اگر ہم سنتے ہیں، کربلا پڑھتے ہیں، کربلا دیکھتے ہیں، کربلا یاد کرتے ہیں، تو کم سے کم سب سے پہلا فائدہ کربلا سننے کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں رشتوں کا احترام کرنا آتا ہو۔ کون سا رشتہ تھا جو کربلا میں موجود نہیں تھا؟ ماں باپ کا رشتہ کربلا میں تھا، بھائی بہن کا رشتہ کربلا میں تھا، پھوپھی بھتیجے کا رشتہ کربلا میں تھا، چچا بھتیجی کا رشتہ کربلا میں تھا، باپ بیٹی کا رشتہ کربلا میں تھا، بھائی بہن کا رشتہ کربلا میں تھا، ہر رشتہ کربلا میں تھا۔ ایک رشتہ رہ گیا تھا دوست کا رشتہ، وہ بھی حسین نے خط بھیج کے بلوا لیا تاکہ دوست کا رشتہ بھی نمونہ بن جائے کربلا کے میدان میں۔ بھائی بہن کا رشتہ، باپ بیٹی کا رشتہ، مرحومہ کی ایصال ثواب کے مجلس آپ زائرہ تھیں، مجھے جیسا بتایا گیا ہے، فرش اعضا بچھاتی تھی، مجلسیں کراتی تھی، مومنہ تھی، جناب سکینہ سے گہرا تعلق تھا۔ میں اسے رشتے کی نسبت سے آگے بڑھاتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں بھائی بہن کا رشتہ کیسا تھا۔ عموماً ہم جناب سکینہ کے جو مصائب سنتے ہیں باپ بیٹی کے رشتے کے عنوان سے سنتے ہیں، میں بھائی بہن کے رشتے کے عنوان سے سمجھیے جناب سکینہ، جناب زینب اور امام حسین کا تذکرہ ہم سنتے ہیں، کس قدر پیار تھا، کس قدر محبت تھی۔ جانتے ہیں کتنا پیار تھا زینب اور حسین کے درمیان؟ ہمارے ہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، جب شادی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں بھی رسم ہے
کہ جب بیٹی رخصت ہو کے اپنے سسرال چلی جاتی ہے تو کہیں 1 دن کے بعد کہیں 2 دن کے بعد گھر والے لینے کے لیے جاتے ہیں بیٹی کو واپس گھر۔ عرب میں بھی دستور تھا کہ گھر والے 3 دن کے بعد لینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جناب زینب جب رخصت ہو گئی تو علی نے فضہ کو بلایا، فضہ کو بلا کے کہا جاؤ زینب کو لے آؤ، تم نے بچیوں کو ماں کی طرح پالا ہے، تمہیں دیکھے گی تو بیٹی کو شاید فاطمہ یاد نہ آئے۔ فضہ چلی، پہنچی قریب تو زینب کی نظر فضہ پہ پڑی۔ فضہ پہ جیسے ہی نظر پڑی آپ چیخ مار کے رونے لگی۔ فضہ نے سوچا گھر کے آدمی کو جب بیٹی دیکھتی ہے تو جذبات میں آ کر رونے لگتی ہے، شاید اسی وجہ سے زینب رو رہی ہے۔ کہا بیٹا اب گھر ہی چلنا ہے، اب اتنا کیوں رو رہی ہو، کس وجہ سے رو رہی ہو؟ معلوم ہے زینب نے کیا جواب دیا؟ اماں فضہ کیسے نہ روؤں، 3 دن ہو گئے میں نے اپنے حسین کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ یہ بھائی بہن کا پیار تھا مدینے میں، 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ کربلا کا میدان آ گیا، حسین رخصت آخر کے لیے تشریف لائے در خیمہ پر۔ زینب نے کہا بھیا ایسے نہیں جانا ہے، خیمے میں تشریف لے آئیے، ہم بہنیں سب بنا لیتی ہیں، آپ درمیان سے گزر کے چلی جائیے گا۔ حسین آئے، سب بنا لی گئی، حسین درمیان سے گزرنے لگے۔ کوئی بہن حسین کا ہاتھ تھام کے رو رہی ہے، کوئی حسین کا دامن پکڑ کے رو رہی ہے، کوئی حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے رو رہی ہے۔ اس منظر میں کہیں سکینہ دکھائی نہیں دے رہی ہے، کہیں سکینہ نہیں ہے۔ اس لیے سکینہ کو پتا ہے کہ بہن بھائی کا پیار ہے، محبت ہے، بہنیں رو رہی ہیں، اس موسم میں اس حال میں مجھے کون دیکھے گا۔ لیکن سکینہ کو معلوم تھا کہ حسین جب بھی جائیں گے بابا خیمے سے ہو کے در خیمہ سے ہو کر ہی گزریں گے۔ سکینہ در خیمہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی، جب بھی حسین جائیں گے در خیمہ سے ہو کے گزریں گے۔ سکینہ در خیمہ پہ کھڑی ہے، حسین نکلے، سکینہ نے حسین کا دامن پکڑ لیا، پکڑا، بابا آپ بھی جا رہے ہیں؟ حسین کہتے ہیں بیٹا جس کا کوئی مددگار نہ ہو، جس کا کوئی سہارا نہ ہو، جس کا کوئی مونس نہ ہو، جو اکیلا اور تنہا رہ گیا ہو، وہ کیا کرے؟ سکینہ نے جانے سے روکا نہیں حسین کو، بس ایک جملہ کہا۔ جملہ کیا کہا؟ قیامت کر دی سکینہ نے۔ بس ایک جملہ کہا، بابا جا رہے ہیں جائیے، مگر بس میرا ایک کام کر دیجئے۔ کہا بیٹا بتاؤ؟ کہ بابا آخری وقت میں میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ رکھا جاتا ہے۔ بہت اطمینان سے بہت سکون سے پڑھتا رہوں گا، سنتے رہیے گا۔ جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ سکینہ کو پتا تھا کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ بابا ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ رکھا جاتا ہے، تاکہ بعد کی عادت مجھے آپ کے سامنے ہی پڑ جائے۔ سکینہ کو پتا تھا جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بچی دوڑے جا رہی تھی، ہوا کا جھونکا جب لگتا تھا دامن کی آگ بھڑکنے لگتی تھی۔ میں نے بچی کو روک کے پوچھا بیٹا تم کس کی بچی ہو؟ اس بچی نے پلٹ کے عجب سوال کر لیا، اے شیخ اگر میں تجھے بتا دوں کہ میں کس کی بیٹی ہوں تو تم مجھے رخسار پہ تماچے تو نہیں مارے گا؟ حمید مسلم کہتا ہے کہ میں نے پوچھا بیٹا میں کیوں تماچے مارنے لگا؟ کہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میرا بابا تو مجھ سے کہتا تھا جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ اللہ جانے میں کیسی یتیم ہوئی ہوں، جب سے میرا بابا مرا ہے جو بھی مجھے مل رہا ہے میرے رخسار پہ تماچے مار دے رہا۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ لیجئے بہن بھائی کی محبت آپ نے مدینے میں سنی ہے، صغرا اور اکبر کی محبت کربلا میں سنی، زینب اور حسین کی محبت، بہن بھائی کی محبت دیکھی آپ راہ کوفہ اور شام میں۔ امام سجاد سب سے زیادہ جس بی بی کو یاد کر کے روتے تھے وہ سکینہ تھی۔ وضو کا پانی بھی دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے، مولا یہ تو وضو کا پانی اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بس اتنا ہی پانی ہوگا جو میری بہن سکینہ نے کربلا سے شام تک پیا ہوگا۔ کہ مولا سکینہ کو پانی ملتا نہیں تھا؟ کہ ملتا تو تھا۔ کہ پھر سکینہ کرتی کیا تھی؟ کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں،
पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तोक। लोहे की गर्मी जब बढ़ती थी ना तो लोहा खाल काट के हड्डी में गलने लगता था। सकीना को जब पानी मिलता था, सकीना पानी से भरा कूजा लेकर मेरे पास आती थी, मेरे हाथों की हथकड़ियों पे डालती थी, मेरे पैरों की बेड़ियों पे डालती थी, मेरे गले के तोक पे डालती थी। भैया सकीना प्यासी रहेगी मगर आपको मुसीबत में नहीं देख सकती। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। जिंदान का दरवाज़ा है, इमाम सज्जाद बैठे हैं, सकीना पीछे बैठी है। अचानक सकीना की नज़र उड़ते हुए परिंदों पे पड़ती है। सकीना पूछती है, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कि अपने घरों को जा रहे हैं। सकीना बड़ी हसरत और याद से कहती है, भैया हम अपने घर कब जाएंगे? सज्जाद सर झुका लेते हैं। सकीना तड़प के खड़ी हो जाती है, हाथों को जोड़ती है। भैया जवान भाई छोटी बहनों के सामने सर झुका के नहीं खड़े होते। भैया आज के बाद कभी घर जाने के लिए नहीं कहूँगी, भैया सर न झुकाइए। और भैया वैसे भी मुझे पता है भैया मैं घर जा नहीं पाऊंगी। भैया जब मैं मर जाऊं तो मुझे किसी ठंडी जगह दफन कर दीजिएगा। आखिरी जुमले हैं, मसाइब तमाम है, रो लीजिएगा जितना रोना होगा। भैया जब मैं मर जाऊं तो मुझे किसी ठंडी जगह दफन कर दीजिएगा। ज़ैनब ने जल्दी से बढ़ के सकीना को आगोश में लिया। सकीना जवान भाइयों से बहनें वसीयत भी कहाँ करती हैं। कनी फूफी अम्मा मुझे भैया से बस एक सवाल करना है। क्या सवाल करना है? कि भैया जब प्यास की गर्मी बढ़ती है तो क्या होता है? सज्जाद तड़प के कहते हैं, पलट के बहन सकीना, प्यास की 4 मंजिलें होती हैं। जब प्यासा प्यास की पहली मंजिल में होता है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। सकीना तड़प के कहती है, इसका मतलब करबला में मेरा भैया कासिम प्यास की पहली मंजिल में था। यही वजह है जब मेरे बाबा ने भैया कासिम को घोड़े पे सवार कराया तो मेरा भैया कासिम बार बार यही कहे जा रहा था, अम्मू जान मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भैया फिर का प्यासा प्यास की दूसरी मंजिल में पहुंच जाता है, जो पहली मंजिल से बड़ी मंजिल होती है। का प्यास की दूसरी मंजिल में क्या होता है? कि जब प्यासा प्यास की दूसरी मंजिल में होता है तो उसकी जबान में कांटे पड़ जाते हैं। सकीना तड़प के कहती है, यही वजह है मेरे भैया अली अकबर ने जब बाबा के हल्क में जबान डाली तो ये कहकर खींच ली, बाबा आपकी जबान में तो मुझसे भी ज्यादा कांटे पड़े हुए हैं। का भैया फिर का प्यासा प्यास की तीसरी मंजिल में पहुंचता है। का पता कैसे चलता है? कि जब प्यासा प्यास की तीसरी मंजिल में होता है तो पहले जमीन पे गिर के मछली की तरह तड़पता है, फिर खामोश हो जाता है। सकीना तड़प के कहती है, यही वजह होगी जब मेरे बाबा ने मेरे 6 महीने अली असगर को जमीन पे लिटाया तो पहले मेरा भैया मछली की तरह तड़पा, फिर खामोश हो गया। आखिरी जुमला है, मसाइब तमाम है। का भैया फिर का प्यासा प्यास की चौथी मंजिल में पहुंच जाता है। ये प्यास की आखिरी मंजिल होती है। का भैया पता कैसे चलता है? कि जब प्यासा प्यास की चौथी मंजिल में पहुंचता है तो उसके बदन का गोश्त हड्डियां छोड़ना शुरू कर देता है। का भैया पता कैसे चलता है? कि उसकी पसलियां टूटना शुरू हो जाती है। का पता कैसे चलता है? कि जब प्यासा चलता है तो उसके कानों में उसकी पसलियां टूटने की आवाज आती है। सकीना तड़प के कहती है, भैया कुछ दिनों से जब मैं चलती हूँ मेरे कानों में मेरी पसलियां टूटने की आवाज आती है। भैया प्यास की गर्मी ने मेरी पसलियां तोड़ दी। भैया जब मैं मर जाऊं तो मुझे किसी ठंडी जगह दफन कर दीजिए। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। बारला इसमल सज़ा फ़र्श अज़ाश के अज़ा का जो भी सवाब तूने मुय्यर मुक़र्रर फरमाया हो उससे मरहूमा की रूह को शाद व आबाद फरमा, मरहूमा को जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। दूसरी मजलिस बिल्कुल मुत्तसिल है, इससे बस गुजारिश इतनी है कि 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर अब्बास बांदी बिन्त तौक़ीर हुसैन के रूह को इसाल फरमा।